السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ تختی نمبر 5 تنوین پڑھیں گے۔ تنوین سب سے پہلے آپ کو سمجھاتے جائیں تنوین کس کو کہتے ہیں۔ تو تنوین 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو کہتے ہیں۔ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تختی نمبر 5 تنوین، تو تنوین کس کو کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو کہتے ہیں۔ اور ایک بات بتاتا چلوں، تنوین کے اوپر اکفا ہوتا ہے۔ اکفا کہتے ہیں ناک میں آواز کو چھپانا، آواز کو ناک میں لے کے جانا۔ اور یہ میم 2 زبر پڑھیں گے، الف ساتھ نہیں پڑھیں گے، الف کو چھوڑ دیں گے اس مشق میں۔ تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم 2 زبر من، میم 2 زبر من ہوتا ہے۔ میم زبر ایک اگر زبر ہوتی تو میم زبر ما ہوتا، لیکن یہ 2 زبر ہے تو میم 2 زبر من۔ میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، من من من، ایسے پڑھیں گے۔ جو میں نے ابھی آواز نکالی، گنگودگی میری ظاہر ہوئی آواز میں، تو وہ اخفا ہے۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز کو چھپانا، تو وہ ہم تنوین کے اوپر کرتے ہوتے ہیں۔ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں۔ حرکات 1 زبر 1 زیر 1 پیش کو کہتے ہیں۔ تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی۔ دوسرا 2 زبر کے ساتھ یہ جو الف ہے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ آگے با ہے، با 2 زبر بن، با 2 زیر بن، با 2 پیش بن، بن بن بن۔ پہلے دیکھیں 1 زبر تھی تو اس کے ساتھ اب دیکھیں دوسری زبر، تو 2 زبر ہو گئی۔ 1 زیر تھی تو اس کے ساتھ ایک اور زیر آ گئی، 2 زیر۔ 1 پیش تھی اس کے ساتھ ایک الٹا پیش آ گئی، تو یہ 2 پیش بن گئے۔ با 2 زبر بن، با 2 زیر بن، با 2 پیش بن، بن بن بن۔ وا 2 زبر ون، وا 2 زیر ون، وا 2 پیش ون، ون ون ون۔ فا 2 زبر فن، فا 2 زیر فن، فا 2 پیش فن، فن فن فن۔ یہ سا ہے، سا نرم حروف ہے۔ سا 2 زبر سن، سا 2 زیر سین، سا 2 پہ سن، سن سین سن۔ یہ دال ہے، اس کے ساتھ اضافی یا لکھی ہوئی تو وہ ہم نہیں پڑھیں گے، صرف 2 زبر پڑھیں گے دال کے اوپر۔ جس لفظ پہ کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو نہیں پڑھیں گے، تو آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ زال 2 زبر زن، زال 2 زیر زین، زال 2 پہ زن، زن زین زن۔ یہ زال جو ہے یہ نرم حروف ہے، جیسے سا نرم حروف تھی۔ ضا، یہ ضا ہے، ضا یہ دیکھیں لکھا بھی ہوا ہے، اس کے ساتھ الف ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے۔ زا 2 زبر زن، زا 2 زیر زن، زا 2 پہ زن، غن غن غن۔ یہ زا ہے، یہ سیٹی والا حروف ہے، اس پہ زور لگائیں گے، اس کے ساتھ الف ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے۔ زا 2 زبر زن، زا 2 زیر زن، زا 2 پہ زن، زن زن زن۔ یہ سین ہے، سین سیٹی والا حروف ہے۔ سین 2 زبر سن، الف ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ سین 2 زبر سن، سین 2 زیر سن، سین 2 پہ سن، سن سن سن۔ آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، توجہ کی ہوگی
کہ میں ایسے آخر پہ جو ہے وہ نون کی آواز نکال رہا ہوں ہر حرف پہ، تو آپ نے صحیح سمجھا. یہ سین نون زبر سن، سین نون زیر سین، اور سین نون پہ سن بول رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو زبر لگانے سے یہ سین دو زبر سن بن گیا. سین دو زیر سین، اور یہ سین دو پہ سن. اگر اس طرح آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ سین نون زبر سن لکھ کے بھی سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس پہ زبر ہوگی. تو یہ دو زبر ہم نے پڑھنی ہے، دو زبر کا جوڑ اس میں سیکھنا ہے. اس مشق میں ہم تنوین میں دو زبر، دو زیر اور دو پیش کا جوڑ سیکھیں گے. تو آپ نے اس کو اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے کہ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو کیسے پڑھتے ہیں، یا اس کو کیا کہتے ہیں. تو اس کو تنوین کہتے ہیں، اور جس کے اوپر جو آواز نکلتی ہے اس کو اخفا کہتے ہیں. اخفا ناک میں آواز کو چھپانا. سن، سین، سن. یہ صاد ہے، یہ موٹا حروف ہے. صاد موٹا میم، اس کو گول کر کے پڑھتے ہیں. صاد دو زبر سن، صاد دو زبر سن، صاد دو پہ سن، 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 سن. یہ تا ہے، تا، اور یہ دیکھیں تا ہا بنیں گے، تو اس کو تا ہا نہیں کہنا، آپ نے صرف اکیلا تا کہنا ہے. تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تا دو زبر تن، تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، 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 تن. یہ دال ہے، اس کے سر یا ہے، یہ نہیں پڑھیں گے. دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، 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 دن. تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، 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 تن. را دو زبر رن، را دو زیر رن، را دو پیش رن، 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 رن. نون دو زبر نن، نون دو زیر نن، نون دو پیش نن، 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 نن. لام دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لن، 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 لن. زاد دو زبر زن، زاد دو زیر زن، زاد دو پیش زن، 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 زن. یا دو زبر ین، یا دو زیر ین، یا دو پیش ین، 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 ین. شین دو زبر شن، شین دو زیر شین، شین دو پیش شن، 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 شن. جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جن، 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 جن. کیف دو زبر کن، کیف دو زیر کن، کیف دو پیش کن، 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 کن. قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش کن، قن، قاف. قن، کن. اور ایک آپ کو بات بتانا چلوں کہ جب تنوین کے بعد، یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش کے بعد، تنوین کے بعد اگر اگلا حرف جو آنے والا ہے اس کا فرسٹ جو حرف ہے وہ حروف ہلکی ہو. اب آپ پوچھیں گے حروف ہلکی کیا ہے، تو حروف ہلکی 6 حروف ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. اگر ان 6 حروفوں میں سے کوئی بھی حروف آ جائے تو تنوین کے اوپر اخفا نہیں ہوتا. اخفا ناک میں آواز کو چھپانے کو کہتے ہیں. وہ تب نہیں چھپاتے جب اگلا حرف آنے والا ہے وہ حروف ہلکی ہو، تو آپ تنوین پہ اخفا نہیں کریں گے. تو یہ دیکھیں، حمزہ، ہا، عین، ہا اور غین، خا. تو خا حروف ہلکی ہے، تو حروف ہلکی ہے تو تنوین پہ اخفا نہیں کریں گے. اور اگر حروف ہلکی کے اوپر ہی تنوین ہو تو ویسے اخفا نہیں ہوگا. تو اس کو آپ نے ذہنوں میں رکھنا ہے.
قاف دو پیش کن، کن نہیں کہیں گے. خا دو زبر خن، خا دو زر خین، خا دو پہ خن، خن خین خن. غین دو زبر غن، غین دو زر غین، غین دو پہ غن، غن غین غن. حا دو زبر حن، حا دو زر حین، حا دو پیش حن، حن حین حن. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے میں نے اس کو اکفا کر کے پڑھا، باقی ان حروفوں کا میں اکفا کیوں نہیں کر رہا؟ تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ حروف ہلکی ہیں. اگر حروف ہلکی کے اوپر ہی تنوین ہو تو ویسے ہی اکفا نہیں ہوتا، اور اگر تنوین کے بعد حروف ہلکی آ جائیں تو تنوین کے اوپر اکفا نہیں ہوتا. تو ابھی تنوین کے اوپر اکفا نہیں ہوگا تو ان حروفوں کے اوپر بھی اکفا نہیں ہوگا. حا دو پیش حن، حن حین حن. عین دو زبر عن، عین دو زر عین، عین دو پیش عن، عن عین عن. ہا دو زبر ہن، ہا دو زر ہین، ہا دو پیش ہن، ہن ہین ہن. حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زر این، حمزہ دو پیش ان، ان این ان. ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ حمزہ اور الف کی آواز سیم ہوتی ہے، تو ہم الف کا جوڑ کرتے وقت حمزہ کو پڑھیں گے. جب بھی الف کے اوپر کوئی حرکات آ جائے تو وہ الف نہیں رہے گی، حمزہ بن جائے گی. تو میں آپ کو ابھی تک کلیئر کر رہا ہوں کہ الف اور حمزہ کی آواز سیم ہے، تو اس لیے جب ہم آگے پڑھیں گے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ الف لکھی ہے اس کو حمزہ کیوں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ جب الف کے اوپر کوئی حرکات آ جائے تو وہ الف نہیں رہتی، حمزہ بن جاتی ہے. امید ہے آج کا سبق اور آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو مزید آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں اس کو درج کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا. تو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو تک آپ میرا انتظار کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.